बेबी बाजी की आने वाली किस्त में क्या होगा और बेबी बाजी के आने वाले आखिर एक साथ में क्या होने जा रहे, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षी और उसकी वालदा को इस बात का पता चल चुका है कि रक्षी का पहले शौहर रक्षी का पीछा छोड़ने वाला नहीं, और रक्षी के पहली शादी के बारे में नसीर को पता चलते ही नसीर रक्षी को छोड़ देगा और उसके साथ शादी नहीं करेगा। तो उससे पहले रक्षी की वालदा उसे कहेगी कि बेहतर ये है कि जो कुछ हमने नसीर से लूटा है ये सब कुछ लेकर यहाँ से फरार होना बेहतर है। नसीर को जल्द अज जल्द निकाह करने का कहेगी और रात को नसीर दुल्हा बनकर निकाह के लिए रक्षी के घर आएगा, लेकिन रक्षी के घर को ताला लगा होगा। नसीर चीखते चिल्लाते कुछ समझ न आने के बाद स्टेट एजेंट के पास चला जाएगा और उससे पूछेगा, जिस पर स्टेट एजेंट उससे कहेगा कि वो आपसे कैसे शादी करने वाली थी, उसका तो पहले ही शौहर मौजूद है, उसकी तलाक नहीं हुई, दूसरा शौहर उसको ढूंढता फिर रहा है। इस बात पर नसीर को गुस्सा आकर स्टेट एजेंट के साथ उलझ जाएगा और कहेगा कि रक्षी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बिलाखिर नसीर को रक्षी के बारे में सब पता चल जाएगा और वो उसी फ्लैट में चला जाएगा जो नसीर के हाथों से निकलकर रक्षी के नाम पर हो चुका है। बहुत जल्द रक्षी वो फ्लैट भी बेचकर शहर छोड़कर अपनी वालदा के साथ फरार हो जाएगी। नसीर के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अस्मा को इस बात की परेशानी होगी कि उसके पास पड़े हुए अमानत के तौर पर बेबी बाजी के जेवरात भी चले गए, लेकिन बेबी बाजी अस्मा को दिलासा देते हुए कहेगी कि आप परेशान मत हो, जिसमें हमारे नसीब नहीं था उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उधर नसीर खाली मैदान पर रह जाएगा। माँ तो पहले उसने नाराज़ किया था और बीवी भी उससे खुला लेने का नोटिस दे चुकी है। खाली मैदान पर रह जाने के बाद नसीर रोते हुए जमाल के घर जाकर बेबी बाजी और अस्मा से माफ़ी मांगेगा। उधर वलीद को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि समन उसके हाथों से निकल चुकी है। अस्मा से उसके बारे में सवाल करेगा कि अस्मा का आपके साथ रब्ता हो रहा है कि नहीं। लगता है वो मुझसे नाराज़ है, मेरे किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही मेरे कॉल उठा रही है। अस्मा वलीद को सब सच सच बताते हुए कहेगी कि उसके वालिद ने अपने दोस्त के बेटे के साथ समन का रिश्ता तय किया है, बेहतर ये है कि तुम उसको भूल जाओ। वलीद अस्मा से कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, फिर उसका वालिद कैसे समन का रिश्ता किसी और के साथ तय कर सकता है। अपना घर मैदानी जंग बनाने के बाद, अपने घर से निकल जाने के बाद अज़रा अपनी वालदा के पास जाकर वहाँ भी दिन भर अपने भाभी और भाई के साथ लड़ती रहेगी। तबीयत ख़राब होने पर अज़रा को हॉस्पिटल ले जाएगी। अज़रा की रिपोर्ट आती ही उसकी वालदा उसे कहेगी कि तुम्हें कैंसर है, जिस पर अज़रा को यकीन नहीं आएगा और अपनी वालदा को कहेगी कि आप कह दे कि ये रिपोर्ट झूठी है, मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं। समन का रिश्ता किसी और के साथ तय करने का फ़ैसला वलीद मुस्तरद कर देगा और बेबी बाजी से कह देगा कि तुम जाकर उनसे कह दे कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। बेबी बाजी भी वलीद को समन को भूल जाने का दर्स देगी, लेकिन वलीद किसी भी सूरत किसी का भी फ़ैसला नहीं मानेगा और ख़ुद जाकर समन से उसके घर में मिलकर उसकी वालदा के सामने कहेगा कि तुमने बचपन से मुझसे शादी करने का वादा किया था। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि तुम्हें मैंने किसी लड़के के साथ बाहर देखा है। सारा मेरे साथ बराबरी करने की जरूरत नहीं है, मेरा और उस्मान का मामला कुछ और है। तुम अम्मी से भी जाके ऐसी जबान दराजी करो ना जैसे मेरे साथ। जाओ बताओ अम्मी को कौन लड़का था, क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। वालेकुम सलाम। अरे अभी तुझे दिन ही कितने बजे शहर आए हैं?
कहीं माँ की याद तो नहीं आ रही? बेबी बाजी की आने वाली किस्त में क्या होगा और बेबी बाजी के आने वाले आखिर एक साथ में क्या होने जा रहे, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षी और उसकी वालदा को इस बात का पता चल चुका है कि रक्षी का पहले शौहर रक्षी का पीछा छोड़ने वाला नहीं, और रक्षी के पहली शादी के बारे में नसीर को पता चलते ही नसीर रक्षी को छोड़ देगा और उसके साथ शादी नहीं करेगा। तो उससे पहले रक्षी की वालदा उसे कहेगी कि बेहतर ये है कि जो कुछ हमने नसीर से लूटा है ये सब कुछ लेकर यहाँ से फरार होना बेहतर है। नसीर को जल्द अज जल्द निकाह करने का कहेगी और रात को नसीर दुल्हा बनकर निकाह के लिए रक्षी के घर आएगा, लेकिन रक्षी के घर को ताला लगा होगा। नसीर चीखते चिल्लाते कुछ समझ न आने के बाद स्टेट एजेंट के पास चला जाएगा और उससे पूछेगा, जिस पर स्टेट एजेंट उससे कहेगा कि वो आपसे कैसे शादी करने वाली थी, उसका तो पहले ही शौहर मौजूद है, उसकी तलाक नहीं हुई, दूसरा शौहर उसको ढूंढता फिर रहा है। इस बात पर नसीर को गुस्सा आकर स्टेट एजेंट के साथ उलझ जाएगा और कहेगा कि रक्षी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बिलाखिर नसीर को रक्षी के बारे में सब पता चल जाएगा और वो उसी फ्लैट में चला जाएगा जो नसीर के हाथों से निकलकर रक्षी के नाम पर हो चुका है। बहुत जल्द रक्षी वो फ्लैट भी बेचकर शहर छोड़कर अपनी वालदा के साथ फरार हो जाएगी। नसीर के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अस्मा को इस बात की परेशानी होगी कि उसके पास पड़े हुए अमानत के तौर पर बेबी बाजी के जेवरात भी चले गए, लेकिन बेबी बाजी अस्मा को दिलासा देते हुए कहेगी कि आप परेशान मत हो, जिसमें हमारे नसीब नहीं था उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उधर नसीर खाली मैदान पर रह जाएगा। माँ तो पहले उसने नाराज़ किया था और बीवी भी उससे खुला लेने का नोटिस दे चुकी है। खाली मैदान पर रह जाने के बाद नसीर रोते हुए जमाल के घर जाकर बेबी बाजी और अस्मा से माफ़ी मांगेगा। उधर वलीद को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि समन उसके हाथों से निकल चुकी है। अस्मा से उसके बारे में सवाल करेगा कि अस्मा का आपके साथ रब्ता हो रहा है कि नहीं, लगता है वो मुझसे नाराज़ है, मेरे किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही मेरे कॉल उठा रही है। अस्मा वलीद को सब सच सच बताते हुए कहेगी कि उसके वालिद ने अपने दोस्त के बेटे के साथ समन का रिश्ता तय किया है, बेहतर ये है कि तुम उसको भूल जाओ। वलीद अस्मा से कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, फिर उसका वालिद कैसे समन का रिश्ता किसी और के साथ तय कर सकता है। अपना घर मैदान जंग बनाने के बाद, अपने घर से निकल जाने के बाद अज़रा अपनी वालदा के पास जाकर वहाँ भी दिन भर अपने भाभी और भाई के साथ लड़ती रहेगी। तबीयत ख़राब होने पर अज़रा को हॉस्पिटल ले जाएगी। अज़रा की रिपोर्ट आती ही उसकी वालदा उसे कहेगी कि तुम्हें कैंसर है, जिस पर अज़रा को यकीन नहीं आएगा और अपनी वालदा को कहेगी कि आप कह दे कि ये रिपोर्ट झूठी है, मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं। समन का रिश्ता किसी और के साथ तय करने का फैसला वलीद मुस्तरद कर देगा और बेबी बाजी से कह देगा कि तुम जाकर उनसे कह दे कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। बेबी बाजी भी वलीद को समन को भूल जाने का दर्स देगी, लेकिन वलीद किसी भी सूरत किसी का भी फैसला नहीं मानेगा और ख़ुद जाकर समन से उसके घर में मिलकर उसकी वालदा के सामने कहेगा कि तुमने बचपन से मुझसे शादी करने का वादा किया था। बेबी बाजी की आने वाली किस्त में क्या होगा और बेबी बाजी के आने वाले आखिर एक साथ में क्या होने जा रहे, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षी और उसकी वालदा को इस बात का पता चल चुका है कि रक्षी का पहले शौहर रक्षी का पीछा छोड़ने वाला नहीं, और रक्षी के पहली शादी के बारे में नसीर को पता चलते ही नसीर रक्षी को छोड़ देगा और उसके साथ शादी नहीं करेगा। तो उससे पहले रक्षी की वालदा उसे कहेगी कि बेहतर ये है कि जो कुछ हमने नसीर से लूटा है
یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اسے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر نصیر کو غصہ آ کر اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ الجھ جائے گا اور کہے گا کہ رکشی صرف اور صرف میری ہی، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بالآخر نصیر کو رکشی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور وہ اسی فلیٹ میں چلا جائے گا جو نصیر کے ہاتھوں سے نکل کر رکشی کے نام پر ہو چکا ہے۔ بہت جلد رکشی وہ فلیٹ بھی بیچ کر شہر چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ نصیر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسما کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ اس کے پاس پڑے ہوئے امانت کے طور پر بیبی باجی کے زیورات بھی چلے گئے، لیکن بیبی باجی اسما کو دلاسا دیتے ہوئے کہے گی کہ آپ پریشان مت ہو، جس میں ہمارے نصیب نہیں تھا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر نصیر خالی میدان پر رہ جائے گا۔ ماں تو پہلے اس نے ناراض کیا تھا اور بیوی بھی اس سے خلا لینے کا نوٹس دے چکی ہے۔ خالی میدان پر رہ جانے کے بعد نصیر روتے ہوئے جمال کے گھر جا کر بیبی باجی اور اسما سے معافی مانگے گا۔ ادھر ولید کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ سمن اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسما سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اسما کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی میرے کال اٹھا رہی ہے۔ اسما ولید کو سب سچ سچ بتاتے ہوئے کہے گی کہ اس کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ سمن کا رشتہ طے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ ولید اسما سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا والد کیسے سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اپنا گھر میدان جنگ بنانے کے بعد، اپنے گھر سے نکل جانے کے بعد عذرا اپنی والدہ کے پاس جا کر وہاں بھی دن بھر اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ طبیعت خراب ہونے پر عذرا کو ہاسپٹل لے جائے گی۔ عذرا کی رپورٹ آتی ہی اس کی والدہ اسے کہے گی کہ تمہیں کینسر ہے، جس پر عذرا کو یقین نہیں آئے گا اور اپنی والدہ کو کہے گی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں۔ سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ ولید مسترد کر دے گا اور بیوی باجی سے کہہ دے گا کہ تم جا کر ان سے کہہ دے کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیبی باجی بھی ولید کو سمن کو بھول جانے کا درس دے گی، لیکن ولید کسی بھی صورت کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانے گا اور خود جا کر سمن سے اس کے گھر میں مل کر اس کی والدہ کے سامنے کہے گا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیبی باجی کی آنے والی قسط میں کیا ہوگا اور بیبی باجی کے آنے والے آخر ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رکشی اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رکشی کا پہلے شوہر رکشی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور رکشی کے پہلی شادی کے بارے میں نصیر کو پتہ چلتے ہی نصیر رکشی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اس سے پہلے رکشی کی والدہ اسے کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیر سے لوٹا ہے یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اسے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر نصیر کو غصہ آ کر اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ الجھ جائے گا اور کہے گا کہ رکشی صرف اور صرف میری ہی، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بالآخر نصیر کو رکشی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور وہ اسی فلیٹ میں چلا جائے گا
जो नसीर के हाथों से निकलकर रक्षी के नाम पर हो चुका है। बहुत जल्द रक्षी वो फ्लैट भी भेजकर शहर छोड़कर अपनी वालदा के साथ फरार हो जाएगी। नसीर के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अस्मा को इस बात की परेशानी होगी कि उसके पास पड़े हुए अमानत के तौर पर बेबी बाजी के जेवरात भी चले गए, लेकिन बेबी बाजी अस्मा को दिलासा देते हुए कहेगी कि आप परेशान मत हो, जिसमें हमारे नसीब नहीं था उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उधर नसीर खाली मैदान पर रह जाएगा। माँ तो पहले उसने नाराज़ किया था और बीवी भी उससे खुला लेने का नोटिस दे चुकी है। खाली मैदान पर रह जाने के बाद नसीर रोते हुए जमाल के घर जाकर बेबी बाजी और अस्मा से माफ़ी मांगेगा। उधर वलीद को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि समन उसके हाथों से निकल चुकी है। अस्मा से उसके बारे में सवाल करेगा कि अस्मा का आपके साथ रब्ता हो रहा है कि नहीं। लगता है वो मुझसे नाराज़ है, मेरे किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही मेरी कॉल उठा रही है। अस्मा वलीद को सब सच सच बताते हुए कहेगी कि उसके वालिद ने अपने दोस्त के बेटे के साथ समन का रिश्ता तय किया है, बेहतर ये है कि तुम उसको भूल जाओ। वलीद अस्मा से कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, फिर उसका वालिद कैसे समन का रिश्ता किसी और के साथ तय कर सकता है। अपना घर मैदानी जंग बनाने के बाद, अपने घर से निकल जाने के बाद अज़रा अपनी वालदा के पास जाकर वहाँ भी दिन भर अपने भाभी और भाई के साथ लड़ती रहेगी। तबीयत ख़राब होने पर अज़रा को हॉस्पिटल ले जाएगी। अज़रा की रिपोर्ट आती ही उसकी वालदा उसे कहेगी कि तुम्हें कैंसर है, जिस पर अज़रा को यकीन नहीं आएगा और अपनी वालदा को कहेगी कि आप कह दे कि ये रिपोर्ट झूठी है, मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं। समन का रिश्ता किसी और के साथ तय करने का फ़ैसला वलीद मुस्तरद कर देगा और बेबी बाजी से कह देगा कि तुम जाकर उनसे कह दे कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। बेबी बाजी भी वलीद को समन को भूल जाने का दर्स देगी, लेकिन वलीद किसी भी सूरत किसी का भी फ़ैसला नहीं मानेगा और ख़ुद जाकर समन से उसके घर में मिलकर उसकी वालदा के सामने कहेगा कि तुमने बचपन से मुझसे शादी करने का वादा किया था। बेबी बाजी की आने वाली किस्त में क्या होगा और बेबी बाजी के आने वाले आखिर एक साथ में क्या होने जा रहे, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षी और उसकी वालदा को इस बात का पता चल चुका है कि रक्षी का पहले शौहर रक्षी का पीछा छोड़ने वाला नहीं, और रक्षी के पहली शादी के बारे में नसीर को पता चलते ही नसीर रक्षी को छोड़ देगा और उसके साथ शादी नहीं करेगा। तो उससे पहले रक्षी की वालदा उसे कहेगी कि बेहतर ये है कि जो कुछ हमने नसीर से लूटा है ये सब कुछ लेकर यहाँ से फरार होना बेहतर है। नसीर को जल्द अज जल्द निकाह करने का कहेगी और रात को नसीर दुल्हा बनकर निकाह के लिए रक्षी के घर आएगा, लेकिन रक्षी के घर को ताला लगा होगा। नसीर चीखते चिल्लाते कुछ समझ न आने के बाद स्टेट एजेंट के पास चला जाएगा और उससे पूछेगा, जिस पर स्टेट एजेंट उससे कहेगा कि वो आपसे कैसे शादी करने वाली थी, उसका तो पहले ही शौहर मौजूद है, उसकी तलाक नहीं हुई, दूसरा शौहर उसको ढूंढता फिर रहा है। इस बात पर नसीर को गुस्सा आकर स्टेट एजेंट के साथ उलझ जाएगा और कहेगा कि रक्षी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बिलाखिर नसीर को रक्षी के बारे में सब पता चल जाएगा और वो उसी फ्लैट में चला जाएगा जो नसीर के हाथों से निकलकर रक्षी के नाम पर हो चुका है। बहुत जल्द रक्षी वो फ्लैट भी भेजकर शहर छोड़कर अपनी वालदा के साथ फरार हो जाएगी। नसीर के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अस्मा को इस बात की परेशानी होगी कि उसके पास पड़े हुए अमानत के तौर पर बेबी बाजी के जेवरात भी चले गए, लेकिन बेबी बाजी अस्मा को दिलासा देते हुए कहेगी कि आप परेशान मत हो, जिसमें हमारे नसीब नहीं था उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उधर नसीर खाली मैदान पर रह जाएगा। माँ तो पहले उसने नाराज़ किया था और बीवी भी उससे खुला लेने का नोटिस दे चुकी है। खाली मैदान पर रह जाने के बाद नसीर रोते हुए जमाल के घर जाकर बेबी बाजी और अस्मा से माफ़ी मांगेगा।
ادھر ولید کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ سمن اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسما سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اسما کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی میری کال اٹھا رہی ہے۔ اسما ولید کو سب سچ سچ بتاتے ہوئے کہے گی کہ اس کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ سمن کا رشتہ طے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ ولید اسما سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا والد کیسے سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اپنا گھر میدان جنگ بنانے کے بعد، اپنے گھر سے نکل جانے کے بعد عذرا اپنی والدہ کے پاس جا کر وہاں بھی دن بھر اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ طبیعت خراب ہونے پر عذرا کو ہاسپٹل لے جائے گی۔ عذرا کی رپورٹ آتے ہی اس کی والدہ اسے کہے گی کہ تمہیں کینسر ہے، جس پر عذرا کو یقین نہیں آئے گا اور اپنی والدہ کو کہے گی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں۔ سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ ولید مسترد کر دے گا اور بیوی باجی سے کہہ دے گا کہ تم جا کر ان سے کہہ دے کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی باجی بھی ولید کو سمن کو بھول جانے کا درس دے گی، لیکن ولید کسی بھی صورت کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانے گا اور خود جا کر سمن سے اس کے گھر میں مل کر اس کی والدہ کے سامنے کہے گا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیبی باجی کی آنے والی قسط میں کیا ہوگا اور بیبی باجی کے آنے والے آخر ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رکشی اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رکشی کا پہلے شوہر رکشی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور رکشی کے پہلی شادی کے بارے میں نصیر کو پتہ چلتے ہی نصیر رکشی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اس سے پہلے رکشی کی والدہ اسے کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیر سے لوٹا ہے یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اس سے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر نصیر کو غصہ آ کر اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ الجھ جائے گا اور کہے گا کہ رکشی صرف اور صرف میری ہی، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بالآخر نصیر کو رکشی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور وہ اسی فلیٹ میں چلا جائے گا جو نصیر کے ہاتھوں سے نکل کر رکشی کے نام پر ہو چکا ہے۔ بہت جلد رکشی وہ فلیٹ بھی بیچ کر شہر چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ نصیر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسما کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ اس کے پاس پڑے ہوئے امانت کے طور پر بیبی باجی کے زیورات بھی چلے گئے، لیکن بیبی باجی اسما کو دلاسا دیتے ہوئے کہے گی کہ آپ پریشان مت ہو، جس میں ہمارے نصیب نہیں تھا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر نصیر خالی میدان پر رہ جائے گا، ماں تو پہلے اس نے ناراض کیا تھا اور بیوی بھی اس سے خلا لینے کا نوٹس دے چکی ہے۔ خالی میدان پر رہ جانے کے بعد نصیر روتے ہوئے جمال کے گھر جا کر بیبی باجی اور اسما سے معافی مانگے گا۔ ادھر ولید کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ سمن اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسما سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اسما کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی میری کال اٹھا رہی ہے۔ اسما ولید کو سب سچ سچ بتاتے ہوئے کہے گی کہ اس کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ سمن کا رشتہ طے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ ولید اسما سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا والد کیسے سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔
اپنا گھر میدان جنگ بنانے کے بعد اپنے گھر سے نکل جانے کے بعد عذرا اپنی والدہ کے پاس جا کر وہاں بھی دن بھر اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ طبیعت خراب ہونے پر عذرا کو ہاسپٹل لے جائے گی۔ عذرا کی رپورٹ آتے ہی اس کی والدہ اسے کہے گی کہ تمہیں کینسر ہے، جس پر عذرا کو یقین نہیں آئے گا اور اپنی والدہ کو کہے گی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں۔ سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ ولید مسترد کر دے گا اور بیوی باجی سے کہہ دے گا کہ تم جا کر ان سے کہہ دے کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی باجی بھی ولید کو سمن کو بھول جانے کا درس دے گی، لیکن ولید کسی بھی صورت کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانے گا اور خود جا کر سمن سے اس کے گھر میں مل کر اس کی والدہ کے سامنے کہے گا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیبی باجی کی آنے والی قسط میں کیا ہوگا اور بیبی باجی کے آنے والے آخر ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رکشی اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رکشی کا پہلے شوہر رکشی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور رکشی کے پہلی شادی کے بارے میں نصیر کو پتہ چلتے ہی نصیر رکشی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اس سے پہلے رکشی کی والدہ اسے کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیر سے لوٹا ہے یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اس سے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر نصیر کو غصہ آ کر اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ الجھ جائے گا اور کہے گا کہ رکشی صرف اور صرف میری ہی، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بالآخر نصیر کو رکشی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور وہ اسی فلیٹ میں چلا جائے گا جو نصیر کے ہاتھوں سے نکل کر رکشی کے نام پر ہو چکا ہے۔ بہت جلد رکشی وہ فلیٹ بھی بیچ کر شہر چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ نصیر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسما کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ اس کے پاس پڑے ہوئے امانت کے طور پر بیبی باجی کے زیورات بھی چلے گئے، لیکن بیبی باجی اسما کو دلاسا دیتے ہوئے کہے گی کہ آپ پریشان مت ہو، جس میں ہمارے نصیب نہیں تھا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر نصیر خالی میدان پر رہ جائے گا۔ ماں تو پہلے اس نے ناراض کیا تھا اور بیوی بھی اس سے خلا لینے کا نوٹس دے چکی ہے۔ خالی میدان پر رہ جانے کے بعد نصیر روتے ہوئے جمال کے گھر جا کر بیبی باجی اور اسما سے معافی مانگے گا۔ ادھر ولید کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ سمن اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسما سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اسما کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی میری کال اٹھا رہی ہے۔ اسما ولید کو سب سچ سچ بتاتے ہوئے کہے گی کہ اس کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ سمن کا رشتہ طے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ ولید اسما سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا والد کیسے سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اپنا گھر میدان جنگ بنانے کے بعد اپنے گھر سے نکل جانے کے بعد عذرا اپنی والدہ کے پاس جا کر وہاں بھی دن بھر اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ طبیعت خراب ہونے پر عذرا کو ہاسپٹل لے جائے گی۔ عذرا کی رپورٹ آتے ہی اس کی والدہ اسے کہے گی کہ تمہیں کینسر ہے، جس پر عذرا کو یقین نہیں آئے گا اور اپنی والدہ کو کہے گی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں۔ سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ ولید مسترد کر دے گا اور بیبی باجی سے کہہ دے گا کہ تم جا کر ان سے کہہ دے کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیبی باجی بھی ولید کو سمن کو بھول جانے کا درس دے گی، لیکن ولید کسی بھی صورت کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانے گا
اور خود جا کر سمن سے اس کے گھر میں مل کر اس کی والدہ کے سامنے کہے گا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیبی باجی کی آنے والی قسط میں کیا ہوگا اور بیبی باجی کے آنے والے آخر ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رکشی اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رکشی کا پہلے شوہر رکشی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور رکشی کے پہلی شادی کے بارے میں نصیر کو پتہ چلتے ہی نصیر رکشی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اس سے پہلے رکشی کی والدہ اسے کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیر سے لوٹا ہے یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اس سے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر نصیر کو غصہ آ کر اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ الجھ جائے گا اور کہے گا کہ رکشی صرف اور صرف میری ہی، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بالآخر نصیر کو رکشی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور وہ اسی فلیٹ میں چلا جائے گا جو نصیر کے ہاتھوں سے نکل کر رکشی کے نام پر ہو چکا ہے۔ بہت جلد رکشی وہ فلیٹ بھی بیچ کر شہر چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ نصیر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسما کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ اس کے پاس پڑے ہوئے امانت کے طور پر بیبی باجی کے زیورات بھی چلے گئے، لیکن بیبی باجی اسما کو دلاسا دیتے ہوئے کہے گی کہ آپ پریشان مت ہو، جس میں ہمارے نصیب نہیں تھا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر نصیر خالی میدان پر رہ جائے گا۔ ماں تو پہلے اس نے ناراض کیا تھا اور بیوی بھی اس سے خلا لینے کا نوٹس دے چکی ہے۔ خالی میدان پر رہ جانے کے بعد نصیر روتے ہوئے جمال کے گھر جا کر بیبی باجی اور اسما سے معافی مانگے گا۔ ادھر ولید کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ سمن اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسما سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اسما کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی میری کال اٹھا رہی ہے۔ اسما ولید کو سب سچ سچ بتاتے ہوئے کہے گی کہ اس کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ سمن کا رشتہ طے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ ولید اسما سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا والد کیسے سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اپنا گھر میدان جنگ بنانے کے بعد، اپنے گھر سے نکل جانے کے بعد عذرا اپنی والدہ کے پاس جا کر وہاں بھی دن بھر اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ طبیعت خراب ہونے پر عذرا کو ہاسپٹل لے جائے گی۔ عذرا کی رپورٹ آتی ہی اس کی والدہ اسے کہے گی کہ تمہیں کینسر ہے، جس پر عذرا کو یقین نہیں آئے گا اور اپنی والدہ کو کہے گی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں۔ سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ ولید مسترد کر دے گا اور بیبی باجی سے کہہ دے گا کہ تم جا کر ان سے کہہ دے کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیبی باجی بھی ولید کو سمن کو بھول جانے کا درس دے گی، لیکن ولید کسی بھی صورت کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانے گا اور خود جا کر سمن سے اس کے گھر میں مل کر اس کی والدہ کے سامنے کہے گا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیبی باجی کی آنے والی قسط میں کیا ہوگا اور بیبی باجی کے آنے والے آخر ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رکشی اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رکشی کا پہلے شوہر رکشی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور رکشی کے پہلی شادی کے بارے میں نصیر کو پتہ چلتے ہی نصیر رکشی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اس سے پہلے رکشی کی والدہ اسے کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیر سے لوٹا ہے
یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اس سے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر نصیر کو غصہ آ کر اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ الجھ جائے گا اور کہے گا کہ رکشی صرف اور صرف میری ہی، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بالآخر نصیر کو رکشی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور وہ اسی فلیٹ میں چلا جائے گا جو نصیر کے ہاتھوں سے نکل کر رکشی کے نام پر ہو چکا ہے۔ بہت جلد رکشی وہ فلیٹ بھی بیچ کر شہر چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ نصیر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسما کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ اس کے پاس پڑے ہوئے امانت کے طور پر بیبی باجی کے زیورات بھی چلے گئے، لیکن بیبی باجی اسما کو دلاسا دیتے ہوئے کہے گی کہ آپ پریشان مت ہو، جس میں ہمارے نصیب نہیں تھا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر نصیر خالی میدان پر رہ جائے گا۔ ماں تو پہلے اس نے ناراض کیا تھا اور بیوی بھی اس سے خلا لینے کا نوٹس دے چکی ہے۔ خالی میدان پر رہ جانے کے بعد نصیر روتے ہوئے جمال کے گھر جا کر بیبی باجی اور اسما سے معافی مانگے گا۔ ادھر ولید کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ سمن اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسما سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اسما کا آپ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میرے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی میری کال اٹھا رہی ہے۔ اسما ولید کو سب سچ سچ بتاتے ہوئے کہے گی کہ اس کے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ سمن کا رشتہ طے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ ولید اسما سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا والد کیسے سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اپنا گھر میدان جنگ بنانے کے بعد، اپنے گھر سے نکل جانے کے بعد عذرا اپنی والدہ کے پاس جا کر وہاں بھی دن بھر اپنے بھابھی اور بھائی کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ طبیعت خراب ہونے پر عذرا کو ہاسپٹل لے جائے گی۔ عذرا کی رپورٹ آتی ہی اس کی والدہ اسے کہے گی کہ تمہیں کینسر ہے، جس پر عذرا کو یقین نہیں آئے گا اور اپنی والدہ کو کہے گی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، مجھے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں۔ سمن کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ ولید مسترد کر دے گا اور بیوی باجی سے کہہ دے گا کہ تم جا کر ان سے کہہ دے کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیبی باجی بھی ولید کو سمن کو بھول جانے کا درس دے گی، لیکن ولید کسی بھی صورت کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانے گا اور خود جا کر سمن سے اس کے گھر میں مل کر اس کی والدہ کے سامنے کہے گا کہ تم نے بچپن سے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیبی باجی کی آنے والی قسط میں کیا ہوگا اور بیبی باجی کے آنے والے آخر ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رکشی اور اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رکشی کا پہلے شوہر رکشی کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور رکشی کے پہلی شادی کے بارے میں نصیر کو پتہ چلتے ہی نصیر رکشی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اس سے پہلے رکشی کی والدہ اسے کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیر سے لوٹا ہے یہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہونا بہتر ہے۔ نصیر کو جلد از جلد نکاح کرنے کا کہے گی اور رات کو نصیر دلہا بن کر نکاح کے لیے رکشی کے گھر آئے گا، لیکن رکشی کے گھر کو تالا لگا ہوگا۔ نصیر چیختے چلاتے کچھ سمجھ نہ آنے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلا جائے گا اور اس سے پوچھے گا، جس پر اسٹیٹ ایجنٹ اس سے کہے گا کہ وہ آپ سے کیسے شادی کرنے والی تھی، اس کا تو پہلے ہی شوہر موجود ہے، اس کی طلاق نہیں ہوئی، دوسرا شوہر اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔
इस बात पर नसीर को गुस्सा आकर स्टेट एजेंट के साथ उलझ जाएगा और कहेगा कि रक्षी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बिलाखिर नसीर को रक्षी के बारे में सब पता चल जाएगा और वो उसी फ्लैट में चला जाएगा जो नसीर के हाथों से निकलकर रक्षी के नाम पर हो चुका है। बहुत जल्द रक्षी वो फ्लैट भी बेचकर शहर छोड़कर अपनी वालदा के साथ फरार हो जाएगी। नसीर के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अस्मा को इस बात की परेशानी होगी कि उसके पास पड़े हुए अमानत के तौर पर बेबी बाजी के जेवरात भी चले गए, लेकिन बेबी बाजी अस्मा को दिलासा देते हुए कहेगी कि आप परेशान मत हो, जिसमें हमारे नसीब नहीं था उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उधर नसीर खाली मैदान पर रह जाएगा। माँ तो पहले उसने नाराज़ किया था और बीवी भी उससे खुला लेने का नोटिस दे चुकी है। खाली मैदान पर रह जाने के बाद नसीर रोते हुए जमाल के घर जाकर बेबी बाजी और अस्मा से माफ़ी मांगेगा। उधर वलीद को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि समन उसके हाथों से निकल चुकी है। अस्मा से उसके बारे में सवाल करेगा कि अस्मा का आपके साथ रब्ता हो रहा है कि नहीं। लगता है वो मुझसे नाराज़ है, मेरे किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही मेरे कॉल उठा रही है। अस्मा वलीद को सब सच सच बताते हुए कहेगी कि उसके वालिद ने अपने दोस्त के बेटे के साथ समन का रिश्ता तय किया है, बेहतर ये है कि तुम उसको भूल जाओ। वलीद अस्मा से कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, फिर उसका वालिद कैसे समन का रिश्ता किसी और के साथ तय कर सकता है। अपना घर मैदान जंग बनाने के बाद अपने घर से निकल